یہ بگاڑ پیدا ہو گیا، سیاسی بگاڑ ہے، سماجی بگاڑ ہے، معاشرے کا بگاڑ ہے، ہر طرف آوے کا آوا ہی بگڑا ہوا ہے، اس لیے میں بھی جھوٹ بول رہا، اس لیے میں بھی خیانت، نہیں نہیں نہیں، غلط سوچ ہے، غلط سوچ ہے، غلط سوچ۔ گرامی قدر حاضرین و سامعین، سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 105 اس وقت تلاوت کی گئی۔ سورۃ المائدہ قرآن کریم کی نزول کے اعتبار سے آخری سورت ہے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر مدینہ منورہ میں آخری زمانے میں سورۃ المائدہ نازل ہوئی، اور یہ 120 آیات پر مشتمل سورت ہے، اور اس سورہ مبارکہ میں اللہ تبارک تعالی نے امت مسلمہ کے لیے بہت سارے احکامات کو ذکر فرمایا ہے، اور اس سورہ مبارکہ کا ایک خاص عنوان یہ ہے اوفو بالعقود، اور آغاز ہی اس لفظ سے ہے یا ایہا الذین آمنوا اوفو بالعقود، اے ایمان والو وعدوں کو پورا کرو، اے ایمان والو اللہ سے جو وعدے کیے ہیں ان وعدوں کو پورا کرو، اے ایمان والو پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے جو وعدے کیے ہیں ان وعدوں کو بھی پورا کرو، اے ایمان والو باہمی ایک دوسرے کے ساتھ جو آپ معاہدے کرتے ہو ان معاہدوں کو بھی پورا کرو۔ تھوڑی سی تفصیل، اے ایمان والو اللہ کے ساتھ کیے ہوئے وعدے، کون سے وعدے؟ اللہ کے ساتھ کون سے وعدے کیے ہیں؟ جب میں نے آپ نے کلمہ پڑھ لیا، اسلام کے اندر ہم داخل ہو گئے، تو اسلام میں داخل ہونے کا مطلب یہ ہوا کہ اے اللہ تیرے تمام کے تمام احکامات کو مانوں گا، یہ اللہ سے وعدہ ہے۔ بتاؤ اس وعدے کی پاسداری کون کون کر رہا ہے؟ ہر آدمی اپنا احتساب اپنے دل سے پوچھو۔ نمبر 2، محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اپنا راہبر، اپنا رہنما، اپنا ہادی تسلیم کیا ہے، پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اپنا نبی مانا ہے، رسول مانا ہے، اور رسول اللہ ارشاد فرما رہا وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ، رسول اس لیے ہم بھیجتے ہیں تاکہ تم رسول کی اطاعت کرو۔ سوال یہ ہے کہ جو ہم نے رسول سے وعدہ کیا محمد الرسول اللہ، جب ہم نے کہا ہے کلمے میں، تو اس کا معنی یہ ہوا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں اپنا راہبر اور رہنما مانتا ہوں، میں اپنا رسول مانتا ہوں، میں نبی مانتا ہوں، میں خاتم الرسل والانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلیم کرتا ہوں، میں آپ کی طرز زندگی کو اپنے ماحول اور معاشرے پر ترجیح دیتا ہوں۔ یہ ہے معاہدہ رسول کے ساتھ۔ قرآن اس معاہدے کی پاسداری کا تقاضا ہم سے کر رہا ہے۔ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ جو معاہدے کیے ہیں، میاں بیوی کے درمیان میں معاہدہ ہے، نکاح ہونے کے بعد معاہدہ ہے کہ میں اس کے مالی حقوق کو ادا کروں گا، میں اس کی تمام ضروریات کو پورا کروں گا، اور میں اس کی ہر جائز تمنا کو پورا کرنے کی مقدور بر اپنی حیثیت کے مطابق کوشش کروں گا۔ یہ مرد کی ذمہ داری ہے۔ عورت کی ذمہ داری ہے میں اس کی عزت کی حفاظت کروں گی، میں اس کے مال کی حفاظت کروں گی، میں اس کے بچوں کی نگہداشت کروں گی، اس کے بچوں کی حفاظت کروں گی، اس کی غیر موجودگی میں گھر میں ایسے شخص کو نہیں آنے دوں گی جس کا آنا اس کو ناگوار گزرتا ہو۔ یہ عورت کی ذمہ داری۔ یہ معاہدے ہوئے ہیں نکاح کے دوران، یہ نکاح کے دوران معاہدے ہوئے ہیں۔ ایجاب و قبول جب ہوتا ہے، ایجاب و قبول کے ضمن میں یہ سب معاہدے آ جاتے ہیں۔ کس کو معلوم ہے آج نکاح کرتے وقت یہ معاہدے میری طرف متوجہ ہو رہے؟ کون سی نیک خاتون ہے جس کو معلوم ہو کہ میری یہ ذمہ داریاں ہیں، اور کون سا نیک پاک دامن جوان ہے جسے معلوم ہے کہ میری طرف یہ ذمہ داریاں متوجہ ہوتی ہیں؟ آج نکاح تو ہم نے ایک عرف سمجھا ہوا ہے، ایک رواج سمجھا ہوا ہے، معاشرے کا ایک طور طریقہ سمجھا ہوا ہے۔ نکاح کو تو ہم نے عبادت سمجھا ہی نہیں، نکاح کو تو ہم نے معاہدہ سمجھا ہی نہیں،
نکاح کو ہم نے میاں بیوی کے درمیان میں معاہدے کا تصور کیا ہی نہیں۔ اوفو بالعقود، ایمان والو وعدوں کو پورا کیا کرو۔ ایک آدمی کرائے کے مکان میں رہتا ہے، اس کرائے کے مکان میں رہنے والے کا اپنے مالک کے مکان کے ساتھ جو معاہدہ ہے اس معاہدے کی پاسداری دونوں طرف سے۔ ایک آدمی کہیں ملازم ہے اور جہاں وہ ملازمت کر رہا ہے وہاں وہ ایک وعدہ، اس نے ایک ایگریمنٹ کیا ہے اور اس نے ایک وعدہ کیا ہے کہ میں اس طور پر کام کروں گا اور اس کام کی مجھے تنخواہ ملے گی، اس معاہدے کی پاسداری فرض ہے۔ یہ ہے سورۃ المائدہ، اوفو بالعقود۔ اور آیت نمبر 105 جو میں نے اس وقت تلاوت کی ہے، یہ آیت ہم سب کو خطاب کر رہی ہے، یہ آیت ہم سب کو متوجہ کر رہی ہے، یہ آیت ہم سب سے کچھ مطالبہ کر رہی ہے، یہ آیت ہم سب سے کچھ تقاضا کر رہی ہے۔ آج جس ماحول اور معاشرے میں ہم چل رہے ہیں، ہر آدمی کی زبان پر یہ لفظ آ رہا ہے، زمانہ خراب ہو گیا، معاشرہ بگڑ گیا، آوے کا آوا بگڑا ہوا ہے، سیاست بھی کرپٹ ہے، حکومت بھی کرپٹ ہے، فلاں بھی کرپٹ ہے، فلاں بھی ایسے ہے، فلاں کا کردار بدتر ہے، فلاں کا کردار برا ہے، پڑوسی بھی برا ہے، تعلیمی ادارے بھی تباہ ہیں، محکمے بھی تباہ ہیں، سرکاری نجی سرکاری سب کے سب محکمے تباہ ہیں۔ ہر آدمی کی زبان پر یہ لفظ آ رہا ہے۔ ماتحت کام کرنے والے بھی تباہ ہیں، ماتحت والے کہتے ہیں میرے اوپر والے خراب ہے، ہر آدمی کی زبان پر یہ جملہ، سب کچھ خراب، باہر گلیوں میں نکلو، روڈوں میں نکلو، نظام خراب ہے۔ یہ آیت ایسے ماحول میں مجھے اور آپ کو جھنجھوڑ رہی ہے، سمجھا رہی ہے، علیکم انفسکم، ایمان والو علیکم انفسکم، اپنے ایمان کو بچا لو، اپنے اعمال کا تحفظ کر لو۔ قیامت کے دن یہ عذر نہیں چلے گا کہ سارا معاشرہ ہی خراب تھا اس لیے میں خراب رہا، نہیں، تم اپنی فکر کر لو، تم اپنی اصلاح کر لو۔ مارکیٹ میں بیٹھا ہوا ہے، جھوٹ کیا کروں، جھوٹ نہ بولوں، سب ہی جھوٹ بول رہے، ارے سب کے جھوٹ بولنے سے تیرے لیے جھوٹ بولنا جائز نہیں ہو جائے گا۔ ہر طرف دھوکہ ہی دھوکہ ہے، سب کے دھوکہ دینے سے تیرے لیے دھوکہ کرنا جائز نہیں ہوگا، تجھ سے قیامت میں تیرے بارے میں سوال ہوگا، تو نے کیوں دھوکہ کیا۔ کسی تقریب میں چلے گئے اور اس تقریب میں وہاں گناہ بھی ہو رہے ہیں، شادی کی تقریب ہے، خوشی کی کوئی تقریب ہے اور اس میں گناہ کی محافل اور مجالس سجی ہوئی ہیں اور آدمی وہاں بیٹھ، کیا کروں جی، سارا ماحول ہی ایسا ہے، سارے ماحول کے ایسا ہونے سے میرے لیے وہاں بیٹھنا جواز ثابت نہیں ہوتا۔ بھائی ایمان امتحان اسی شے کا نام ہے، امتحان اسی چیز کا نام ہے، امتحان اسی شے کا نام۔ اس لیے بہت اہمیت کے ساتھ اس مضمون کو دل و جان میں، اپنے دل و دماغ میں بٹھانے کی کوشش کرو۔ لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم، تمہیں یہ دیکھنا چاہیے کہ تمہارا عمل کیا ہے، لوگ کیا کر رہے ہیں مت دیکھو اس کو، لوگوں کو دیکھا دیکھی مت چلو، تم کیا کر رہے ہو، پہلے یہ دیکھو کہ میری نمازیں پوری ہیں کہ نہیں، فجر و عشاء میری پوری ہے کہ نہیں، میں روزانہ قرآن کریم کی تلاوت کر رہا ہوں کہ نہیں، کیا میں سچ کا پابند ہوں کہ نہیں، کیا میں اپنے گھر میں بیوی بچوں کے حقوق ادا کر رہا ہوں کہ نہیں، کیا میں اپنے پڑوسی کے حقوق ادا کر رہا ہوں کہ نہیں، کیا جس جگہ پر میں ملازمت کر رہا ہوں میں حق حلال کی روزی کما رہا ہوں کہ نہیں۔ 8 گھنٹے کے بجائے 7.5 گھنٹے دے کر تو میں نہیں آ جاتا، بیچ میں آدھے گھنٹے کا بریک تھا، اس آدھے گھنٹے کو میں پونے گھنٹے پر تو نہیں لے گیا،
15 منٹ کا وقفہ چائے کا دیا گیا تھا، اس چائے کے 15 منٹ کے وقفے کو میں 20 منٹ پر تو نہیں لے گیا۔ یہ احتساب ہے۔ یہ آیت کہہ رہی ہے اپنا حساب کرو، اپنا احتساب۔ تم کہاں کھڑے ہو؟ تم کس جگہ پر ہو؟ تم ایمان کی کس سطح پر ہو؟ تم عمل کی کس سطح پر ہو؟ اپنا خیال رکھو، اپنی فکر کرو۔ علیکم انفسکم، اپنے آپ کو مکمل طور پر ماحول کے سپرد مت کر دو۔ لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم، اگر تم ہدایت پر چلنا چاہتے ہو تو آس پاس کا ماحول کتنا بدتر کیوں نہ ہو جائے، اگر تمہارے اندر تقوی ہے اور تم اللہ سے اپنا تعلق قائم کرنا چاہتے ہو تو گرد و نواح کا ماحول تمہارا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا، کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم، اگر تم ہدایت پر چلنا چاہتے ہو آس پاس کے ماحول سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ اسی ماحول میں، بدترین ماحول میں، شرک اور کفر کے ماحول میں، ظلم اور زیادتی کے ماحول میں، شراب نوشی کے دور میں اور زنا اور بدکاری کے ماحول میں سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی آنکھ کھولی۔ اسی ماحول میں پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی ہیں۔ آپ نے اعلان پیش فرمایا فقط لبثت فیکم عمرا، 40 سال کا زمانہ میں نے تمہارے درمیان میں گزارا ہے، بتاؤ کسی برے ماحول میں تم نے مجھے شریک پایا ہے کبھی؟ کیا تم لوگوں نے مجھے کبھی جھوٹ بولتے ہوئے پایا ہے؟ کیا تم لوگوں نے مجھے کبھی خیانت کرتے ہوئے پایا ہے؟ کیا کبھی تم نے بددیانتی کرتے ہوئے مجھے دیکھا ہے؟ کیا کسی وعدے کو توڑتے ہوئے تم نے مجھے دیکھا ہے؟ یا کسی پر ظلم اور زیادتی کرتے ہوئے مجھے دیکھا ہے؟ حالانکہ ہر طرف کا ماحول بگڑا ہوا ہے، سارا کا سارا ماحول بگڑا ہوا ہے، مگر اس ایک ماحول میں لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم، جو آدمی راہ راست پر چلنا چاہتا ہے اسے برا ماحول کچھ نہیں کہہ سکتا۔ ایک آدمی شریعت کے مطابق چلنے کی کوشش کرتا ہے، سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کرتا ہے۔ میں کوئی تقریب عرض کر دیتا ہوں، کسی بھی تقریب میں آپ تشریف لے جاتے ہیں، وہاں گناہ کا ماحول ہے، آپ اگر دل میں خدا کا دو چیزیں، دو ڈر ہیں، دو خوف، اگر یہاں سے اٹھتا ہوں تو یہ میزبان ناراض ہوتا ہے، اور یہاں بیٹھتا ہوں تو اللہ ناراض ہوتا ہے۔ اب اندر سے پوچھو، دل سے پوچھو، دل تو تمہیں کبھی غلط رہنمائی نہیں کرے گا، دل تو تمہیں کبھی غلط بات کی طرف نہیں لے کے جائے گا۔ اپنے دل سے پوچھو، ایک طرف میرے اللہ کی ناراضگی اور ایک طرف اس بندے کی ناراضگی، بندے کی ناراضگی کچھ بھی نہیں، عارضی ہے۔ بندے نے میرے اوپر کون سا احسان کیا ہے؟ اس نے تو مجھے دعوت دے دی ہے، وہ احسان کون سا ہے کہ ایسی محفل میں اس نے مجھے بلایا جس میں گناہوں کا ارتکاب ہو رہا ہے؟ میں کیسے جا سکتا ہوں؟ میں نے تو اللہ سے معاہدہ کیا ہوا ہے، میں نے تو اللہ سے عہد کیا ہوا ہے۔ اپنے ایمان کی فکر کرو، علیکم انفسکم، ایمان والو اپنا خیال رکھو، اپنی اصلاح کرو، اپنی اصلاح کی فکر کرو، اپنے گھر کی فکر کرو، اپنے بچوں کی فکر کرو، اپنی فیملی کی فکر کرو، فیملی ممبرز کی فکر کرو، گھر کے افراد کی فکر کرو۔ بھائی یہ سوال آپ سے پوچھا جائے گا، معاشرے میں کیا ہوا؟ یہ بات کی چیز ہے، معاشرے میں کیا ہو رہا ہے؟ یہ قبر میں یہ سوال نہیں ہوگا، قبر میں یہ سوال نہیں ہوگا کہ تم نے یہ کیا تھا وہ کیا تھا، وہاں یہ آپ نے کیا کیا، خود کیا عمل کیا ہے، وہ عمل لے کے آؤ، وہ بتاؤ، خود اعمال تیرے پاس کیا ہے، خود تیری نمازیں کیسی تھی، خود تیرے زبان پر سچائی کیسی تھی، خود تیرا عمل اپنا کیسا تھا، یہ سوال قبر میں ہوگا۔ برے ماحول سے انسان پریشان نہ ہو۔ سیدنا یوسف علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، کس قدر سخت حملے ہوئے ان پر، ایمان، ان کی عزت، ان کی پاک دامنی کو داغدار کرنے کی ہر ممکن کوشش کی گئی، ایڑی چوٹی کا زور لگایا گیا، لیکن
لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم، اندر جب خوف خدا ہو تو جب سامنے گناہ کے اسباب آگے تو زبان پر یہ جملہ فرمایا معاذ اللہ، اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ، انہ ربی احسن مثوایا، کبھی ایسا نہیں ہو سکتا، کبھی ایسا نہیں ہو سکتا، اس گناہ کے قریب میں نہیں جا سکتا، معاذ اللہ۔ ماحول تو گناہ کا بنا ہوا ہے، ہر طرف گناہ کے ماحول کو بچھا دیا گیا ہے، ہر طرف گناہ کے ماحول کو فراہم کر دیا گیا ہے، دروازے سارے بند کر دیے گئے ہیں، گناہوں کے ماحول سامنے قائم ہیں، مگر دل میں خوف خدا ہے۔ یہ لفظ زبان پر آیا معاذ اللہ، انہ ربی احسن مثوایا انہ لا یفلح الظالمون، اللہ ظالموں کو کامیاب نہیں کرتا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کس قدر خوفناک ماحول ہے، شرک کا ماحول ہے۔ اندازہ کیجئے ابراہیم علیہ السلام نے اس گھر میں آنکھ کھولی جہاں ابراہیم علیہ السلام کا والد وہ بت بنا رہا اور بت بیچ رہا۔ تصور تو کرو، اگر آج کوئی جوان کسی ایسے ماحول میں آنکھ کھولتا ہے کہ جس کے گھر کا ماحول برا ہو، جس کے گھر کا ماحول کفریہ ہو، جس کے گھر کا ماحول شرکیہ ہو، جس کے گھر کے ماحول میں فسق اور فجور اور نافرمانیاں ہی نافرمانیاں ہیں، اور ماں باپ کی طرف سے اس کو برے راستے پر ڈال دیا گیا ہو، تب بھی یہ جوان قیامت کے دن یہ نہیں کہہ سکے گا کہ میرے گھر کا ماحول ایسا تھا۔ اللہ سوال کرے گا، تجھے سمجھ نہیں دی تھی؟ تجھے عقل و شعور نہیں عطا کیا گیا تھا؟ تیرے سامنے قرآن و سنت کی زندگی نہیں تھی؟ تیرے سامنے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت مطہرہ نہیں تھی؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس ماحول میں آنکھ کھولی ہے، اور بالآخر ہر ممکن کوشش کی۔ جب یہ دیکھا کہ اس ماحول میں جہاں میں نے آنکھیں کھولی ہیں اور جس ماحول میں میں پلا بڑا ہوں، یہاں رہ کر میں اپنے رب کو راضی نہیں کر سکتا، اپنے رب کی بندگی نہیں کر سکتا، تو اپنا وطن، اپنا علاقہ چھوڑ دیا، اپنا کنبہ، برادری، خاندان، سب کچھ کی قربانی دے دی، باپ کی قربانی دے دی۔ تصور تو کرو، خاندان کی قربانی دے دی، چھوڑ دی۔ قال سلام علیک، میں جا رہا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ سے مخاطب ہوتے ہیں، اور باپ یہ کہہ رہا ہے لئن لم تنتہی لارجمنک واہجرنی ملیہ۔ ابراہیم، اگر اس دعوت سے اور اس طریقے سے، جس طریقے پر تو چل رہا ہے، اگر تو باز نہ آیا تو پتھر مار مار کر کے تمہیں سنسار کر دوں۔ مگر اس بدتمیزی کا جواب، اس تلخی کا جواب ابراہیم علیہ السلام نے تلخی سے نہیں دیا، باپ کے ساتھ بدتمیزی نہیں کی۔ تصور تو کرو، باپ کون ہے؟ کافر ہے نا، کفر پر ہے، اس کے باوجود بھی باپ کے ساتھ بدتمیزی نہیں کی ہے۔ یہ قرآن ہمیں اصول سمجھاتا ہے، یہ قرآن ہمیں زندگی سکھاتا ہے، یہ جوانوں کے لیے رہنما زندگی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کا اسوہ حسنہ جوانوں کے لیے رہنما ہے کہ اپنے گھر کے اندر دین کو کیسے بیدار کرو، ماں باپ کو دین کی طرف کیسے لے کر آؤ۔ قال سلام علیک، اچھا آپ اگر میری بات نہیں سن رہے، والد محترم سے کہا اگر نہیں سن رہے تو میں سلامتی کی بات کر کے کنارے ہو جاتا ہوں۔ سأستغفر لک ربی انہ کان بی حفیہ، میں آپ کے لیے اپنے رب سے بخشش مانگتا رہوں گا، مانگتا رہوں گا، مانگتا رہوں گا۔ ہاں، جب اللہ نے روک دیا کہ اے ابراہیم تیرے باپ کی بخشش نہیں ہو سکتی، پھر جا کے چھوڑا، مانگتے رہے، مانگتے رہے۔ وَأَعْتَزِلُكُمْ وَمَا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ وَأَدْعُو رَبِّي عَسَىٰ أَلَّا أَكُونَ بِدُعَاءِ رَبِّي شَقِيًّا فَلَمَّا اعْتَزَلَهُمْ۔ اب اگلی بات بڑی اہم سنیے گا، اس برے ماحول کو ابراہیم علیہ السلام نے چھوڑا، اپنے آپ کو ماحول کے سپرد نہیں کیا، اپنے آپ کو اس برے ماحول سے علیحدہ کر لیا۔ کون ہے؟ پیغمبر ہیں، نبی ہیں،
جن کو براہ راست اللہ کی طرف سے تربیت ہوتی ہے، جن کی براہ راست اللہ کی طرف سے نگرانی ہوتی ہے، وہ اپنے آپ کو اس برے ماحول سے جدا کر رہے ہیں۔ آج کے دور میں میرا پیارا جوان اپنے آپ کو برے ماحول سے علیحدہ کیوں نہیں کرتا؟ ساتھی ناراض ہو جائیں گے، دوست ناراض ہو جائے گا، جو کھلاتا ہے کھانا پینا جس کے ساتھ کرتا ہوں وہ ناراض ہو جائے گا، جس کے پاس کاروبار کر رہا ہوں وہ ناراض ہو جائے گا۔ ابراہیم نے اپنے باپ کی ناراضگی کو آپ نے قربان کر دیا، کوئی بات نہیں، ناراض ہو جائے، خاندان ناراض ہو رہا ہے ہو جائے، وطن چھوڑنا پڑ رہا ہے چھوڑ دیا۔ اب اس کے نتیجے میں جب ابراہیم علیہ السلام اس گندے ماحول سے، شرک والے ماحول سے اپنے آپ کو جدا کرتے ہیں تو اللہ نے کیا انعام عطا فرمایا؟ فَلَمَّا اعْتَزَلَهُمْ، فرمایا جب ابراہیم علیہ السلام اس برے ماحول سے نکلتے ہیں اور سب کچھ قربان کر دیتے ہیں اپنے ایمان کے تحفظ کے لیے، اپنے اعمال کے تحفظ کے لیے، اس برے ماحول کو چھوڑا تو اس کے نتیجے میں ابراہیم کو ہم نے ایک نیا خاندان دیا، ابراہیم کو ہم نے بیٹا اسحاق دیا اور پوتا یعقوب دیا، جن سے آگے انبیاء کی نسل چلی ہے۔ اللہ قدردان ہے، اللہ قدردان ہے، اللہ آپ کی قربانی کی قدر کرے گا، اللہ آپ کی نیکی کی قدر کرے گا۔ اگر آج کا جوان کسی غلط ماحول کو چھوڑتا ہے اس لیے کہ اس ماحول میں میرے ایمان کی حفاظت نہیں ہوگی، میرے اعمال کی حفاظت نہیں ہوگی، اگر اس ماحول کو چھوڑ کر کسی نیک ماحول میں آتا ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ تو قدردان ہے، اللہ کسی کی محنت ضائع نہیں کرتا۔ پیارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے واقعہ ذکر فرمایا، اچھے ماحول اور برے ماحول کی مثال سمجھا رہا ہوں۔ آپ نے ارشاد فرمایا ایک شخص نے قتل کی، 1 2 3 99 قتل کر لیے، اس نے دل میں خیال آیا میرے لیے کوئی توبہ کا راستہ ہو سکتا ہے؟ ایک شخص سے پوچھا میرے لیے کوئی توبہ کا راستہ؟ مشکل ہے بھائی، 99 قتل کر کے کون تجھے معاف کرے گا؟ اس نے اس کو بھی قتل کر دیا، 100 پورے کر دی۔ آگے گیا ایک اور سے ملتا ہے، بھائی میں نے 100 قتل کیے، میرے لیے معافی کی کوئی گنجائش ہو سکتی ہے؟ اس نے کہا ہاں ہو سکتی، یہ 100 کے 100 تیرے قتل بڑے گناہ ہیں مگر اللہ تبارک تعالیٰ کی رحمت کے مقابلے میں کچھ نہیں ہیں، چھوٹے ہیں۔ پھر کیا کرنا پڑے گا؟ پھر تجھے یہ گندا ماحول چھوڑنا پڑے گا، تجھے اپنی بستی چھوڑنی پڑے گی اور فلاں بستی میں چلا جا، وہاں نیک لوگ رہتے ہیں، اس بستی میں جا کے باقی زندگی گزار اور اللہ سے توبہ اور تائب ہو جا، اللہ درگزر کر دے گا۔ اس کو یہ بات سمجھ میں آئی اور یہ اس بستی کی طرف چلنے لگا۔ راستے میں اللہ پاک کی طرف سے موت کا فیصلہ آ گیا، موت کا فرشتہ آ گیا، موت کا فرشتہ آ گیا، روح قبض ہو گئی۔ اب فرشتے آگے، جنت والے بھی آگے، جہنم والے بھی آگے۔ جنت والے فرشتے کہہ رہے ہیں ہمیں سے جنت میں لے کے جائیں گے، جہنم والے کہہ رہے ہیں ہمیں سے جہنم میں لے کے جائیں گے، یہ 100 کا قاتل ہے۔ ان دونوں کے درمیان میں فیصلہ کرنے کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے ایک اور فرشتے کو بھیجا کہ جاؤ ان دونوں سے یہ کہو، جس بستی کو چھوڑ کر آیا، گناہوں کی بستی، برے ماحول کو جو چھوڑ کر آیا، وہاں سے لے کر یہاں تک جہاں اس کی موت آئی ہے، راستہ ناپو کتنا فاصلہ ہے، اور جہاں اس کی موت آئی ہے وہاں سے لے کر اگلی بستی تک جہاں جا رہا تھا نیک لوگوں کی بستی، وہاں کا فاصلہ کتنا ہے۔ جدھر کا فاصلہ کم ہے ادھر ہی اس کو کر دو، اگر پیچھے کا فاصلہ کم ہے تو جہنم والے لے جائیں اس کو، اور اگر آگے کا فاصلہ کم ہے تو جنت والے لے جائیں۔ سبحان اللہ، اللہ کریم ہے، اللہ قدردان ہے، اللہ آپ کی نیکی کی قدر کرتا ہے۔ صورتحال یہ تھی کہ جہاں اس کا انتقال ہوا تھا یہ جگہ اس ماحول اور اس گندی اور بری بستی کے قریب تھی، اور جہاں جا رہا تھا وہ بستی دور تھی، تو ضابطہ اور تقاضا تو یہ تھا کہ اب اس کو جہنم والے فرشتے لے جاتے، اس لیے کہ یہ فاصلہ جہاں گندے ماحول سے نکلا تھا یہ فاصلہ تھوڑا تھا۔
مگر اللہ قادر مطلق ہے. اللہ نے اس زمین کو حکم دیا جو آگے لمبا فاصلہ تھا، اس زمین کو کہا تو سکڑ جا، وہ زمین سکڑ گئی. پیچھے والی زمین کو اللہ نے کہا تو لمبی ہو جا، یہ لمبی ہو گئی. جب فاصلہ ناپا گیا تو یہ فاصلہ زیادہ اور جہاں جا رہا تھا وہ فاصلہ کم، اور یہ فیصلہ طے پایا کہ جنت والے فرشتے اس کو لے جائیں گے. تصور تو کرو. میں صرف یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ بدترین اور گندا ماحول جب انسان چھوڑتا ہے، بری صحبت کو جب انسان چھوڑتا ہے، وہ چھوڑنا آپ کو ناگوار گزرے گا، نفس پر شاق گزرتا ہے، مگر یہ چھوڑنا کس لیے ہے؟ یہ اللہ کے لیے ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر اجر نہیں دے گا کیا؟ یہ واقعہ اس لیے سنایا ہے کہ دیکھو تو صحیح کہ کس طرح ایک گندی صحبت کو چھوڑ کر اچھی صحبت کی طرف وہ جانے لگا، اور فیصلہ موت کا آ گیا، اور اس کا طے تھا جہنم والے فرشتے اس کو لے کے جاتے، مگر اللہ قادر مطلق نے زمین کو کیا حکم دے دیا. اس لیے بات یہ ہے لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم. اگر آپ اپنی اصلاح کی فکر کرنا چاہتے ہو تو گرد و نواح کا ماحول تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا. الی اللہ مرجعکم جمیعا، تم سب کو اللہ کے پاس پہنچنا ہے. فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں تمہارے اعمال کو بتلائے گا کہ تم نے کیا اعمال کیے. اللہ تمہیں تمہارے اعمال کی خبر دے گا. تو خلاصہ کلام یہ ہوا کہ یہ سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 105 میں نے پڑھی، اور اس آیت بینہ میں اللہ پاک نے خاص مضمون یہ ذکر فرمایا، اپنی اصلاح کی فکر کرو، اپنے آپ کی فکر کرو، اپنے گھر کی فکر کرو، اپنے ایمان کا خیال رکھو، اپنے اعمال کا خیال رکھو. یہ تبصرے مت کرتے رہا کرو کہ یہ بگاڑ پیدا ہو گیا، یہ بگاڑ پیدا ہو گیا. سیاسی بگاڑ ہے، سماجی بگاڑ ہے، معاشرے کا بگاڑ ہے، ہر طرف آوے کا آوا ہی بگڑا ہوا ہے، اس لیے میں بھی جھوٹ بول رہا، اس لیے میں بھی خیانت. نہیں نہیں نہیں، غلط سوچ ہے، غلط سوچ ہے، غلط سوچ. آیت کہہ رہی ہے غلط سوچ ہے تمہاری. سارا ماحول کفر والا ہو جائے، ساری دنیا کفر پر چلنے لگ جائے، سارے کے سارے انسان شرابی ہو جائیں، تم یہ کہو کہ جناب وہاں ماحول ہی تھا شراب پینے کا اس لیے میں نے شراب پی ہے. نہیں، یہ تمہارے لیے جائز نہیں ہے. اللہ کے فیصلے اٹل ہیں، اللہ کے فیصلے نافذ ہونے والے ہیں. لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کے فیصلے نہیں بدلتے بھائی، اللہ کے قوانین نہیں بدلتے بھائی. ماحول کی وجہ سے قوانین نہیں بدلتے، معاشرے کی وجہ سے قوانین اور ضابطے اور احکام اللہ کے نہیں بدلا کرتے. اللہ کے فیصلے اٹل ہوتے ہیں. اپنے آپ کو بدلو، اپنے آپ کو بدلو، اپنے مزاج کو بدلو، اپنے آپ کو شریعت کا تابع کرو، اپنے آپ کو قرآن کریم کا تابع کرو، اپنے آپ کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا تابع کرو. لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم. کسی بھی ماحول میں تم رہ رہے ہو، اگر تم ہدایت پر چلنا چاہتے ہو تو گرد و نواح کا ماحول تمہیں نہیں بگاڑ سکتا. یہ آیت اپنے دل و دماغ پہ نقش کر لو. تمہارا ماحول جہاں تم کاروبار میں ہو وہاں ماحول خراب ہے، محلہ جہاں تمہارا ہے وہاں کا ماحول خراب ہے، رہائش جہاں تمہاری ہے وہاں کا ماحول خراب ہے. ارے ہزاروں ماحول خراب ہوں، اگر تم سچ بولنا چاہتے ہو تو تمہیں سچائی سے کوئی نہیں روک سکتا. تم امانت دار بننا چاہتے ہو، تمہیں امانت داری سے کوئی نہیں روک سکتا. تم 5 وقت مسجد میں آ کر نماز پڑھنا چاہتے ہو، تمہیں نماز سے کوئی نہیں روک سکتا. تم اگر قرآن کریم کی تلاوت کا روزانہ اہتمام کرنا چاہتے ہو، تمہیں اس بات سے کوئی نہیں روک سکتا. تم اگر صدقہ دینا چاہتے ہو، تمہیں اس صدقے سے کوئی نہیں روک سکتا. لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم. تم ہدایت پر چلنا چاہو تو ماحول تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا. الی اللہ مرجعکم جمیعا، تم سب کو اللہ کے پاس جانا ہے، اور پھر اللہ تمہیں تمہارے اعمال کا حساب و کتاب کرے گا. اللہ مجھے بھی آپ کو ہم سب کو سمجھ